اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اصیل مرغوں کے منہ کا زہر بات، منہ اور گلے کا پک جانا، زخم بن جانا یا پھر چھالے بن جانا۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پرندہ موجود ہے، کوئی مرغا یا مرغی آپ کے پاس ایسی ہے جس کا منہ پک ہے، اس کے منہ میں زخم بن گئے، تو آپ بالکل ٹھیک ویڈیو پہ آئیں۔ آسان سا علاج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگوں، جس کو کرتے ہوئے آپ فی الفور اپنے پرندے کو ریکور کر سکتے ہیں۔ میرے اس چینل پہ مرغوں کے حوالے سے، ان کے شوق کے حوالے سے، ان کے ٹریٹمنٹ، علاج، نسخے ڈیلی بیسس پہ آپ دوستوں کو ملتے رہتے ہیں۔ جو دوست چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں، آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، پرندے کے منہ کا پک جانا، گلے کا پک جانا، یا پھر اس کے منہ میں زخم وغیرہ بن جانا، چھالے وغیرہ بن جانا، یا منہ سے پانی وغیرہ آنا، ریشہ وغیرہ آنا، یہ زہر بات ہے۔ زہر بات کی ایک قسم ہے، بیسیکلی اس بیماری کو زہر بات کہتے ہیں۔ بہت ساری اس کی اقسام ہے، مختلف قسم کی زہر بات ہوتی ہے، اندرونی زہر بات، بیرونی زہر بات، ٹھنڈی زہر بات، گرم زہر بات، مختلف اس کی اقسام ہے۔ اس پہ میں تفصیلاً آپ دوستوں سے بات کروں گا، لیکن جن دوستوں کے پرندے ان کا منہ خراب ہو گیا، زخم بن گئے ہیں، یا منہ میں وائٹ اس طرح منہ بھر گیا ہے، گلا ان کا بند ہو گیا، اس کا بڑی آسانی کے ساتھ آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تصویر میں آپ کو جو پٹھا نظر آ رہا ہے، اس کے منہ کی بہت بری حالت تھی، اگر آپ دیکھتے تو ڈر جاتے ہیں۔ اس کے منہ کی ساری میں نے اندر سے صفائی کی ہے، ایک سائڈ سے اس کا منہ پھول گیا اور اس کی اتنی بری حالت تھی کہ اس کی ایسا لگ رہا تھا کہ زبان بھی اب کٹنے لگی ہے، زبان بھی بری طرح متاثر، اس کا منہ بھی، اور گلا بھی اس کا بری طرح متاثر، اور ایک سائڈ سے اس کا منہ پھول گیا تھا۔ سب سے پہلے دوستوں اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے، یہ تھوڑا مشکل کام ہے، اور اس کے علاوہ ایسی پوزیشن جب بھی بنے، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ماؤتھ جیل میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ ٹوب ملے گی، انسانوں کے منہ میں یہ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک اور مرغا ہے، اس کے منہ میں بھی ایک سائڈ سے یہ دیکھیں، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے منہ میں صرف اس جگہ پہ یہ مسئلہ آیا ہے، ابھی سارا منہ اس کا خراب نہیں ہوا، لیکن اسے میں ٹائم سے ریکور کر رہا ہوں۔ ماؤتھ جیل یہ میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ ٹیوب ملے گی، انسانوں کے منہ میں یہ جب زخم وغیرہ بن جائیں یا منہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کو آپ اس طرح لگا دیں، ٹھیک ہے، 2-3 بار لگائیں گے، آپ کے مرغا جو اس کا زخم وغیرہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا مرغا دانہ وغیرہ نہیں کھا رہا تو وہ پھر دانہ وغیرہ کھانا شروع ہو جائے گا۔ بیسیکلی یہ جو علاج ہے، یہ اندرونی علاج نہیں ہے، یہ بیرونی علاج ہے، وقتی طور پہ اس کے منہ کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے، اس کا منہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل پہلے کی طرح۔ لیکن جو اس کے اندر جو یہ بیماری ہے زہر بات، اس کا علاج اور ہے۔ اس کے علاج کے بارے میں اور زہر بات کی جتنی بھی علامات ہیں، اس کے بارے میں بات آگے کرتا ہوں۔ لیکن جب بھی آپ کا مرغا یا مرغی، کوئی بھی آپ کا پرندہ، اس کی یہ پوزیشن ہو جائے، اس کا گلا پاک جائے، منہ پاک جائے، یا منہ میں زخم وغیرہ، یا وائٹ اس طرح چھالے نما یا ریشہ نما، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، منہ اس کا بھر جاتا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسے پرندے کو کسی لکڑی کی چیز سے ماچس کی تیلی لے لیں، ماچس کی تیلی کی مدد سے اس کو کھرچ کر باہر نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ کھرچ کر اس کو باہر نکالیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا منہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر مرغے کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ بہت زیادہ جمع ہوا ہے یا ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی جلد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ جو آسانی کے ساتھ ہٹ رہا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ آپ ماچس کی تیلی کی مدد سے ہٹا لیں۔ اس کے بعد ماؤتھ جیل، یہ جو میں نے آپ کو ٹیوب بتائی ہے، یہ ٹیوب اس کے منہ پہ 2 بار 3 بار 4 بار لگائیں گے تو اس کا منہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا پرندہ جیسے اس کا پہلے منہ تھا بالکل ایسے ہی ہو جائے گا، وہ خوراک وغیرہ، دانہ وغیرہ لینا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ جو بیماری ہے، اس بیماری کا علاج نہیں ہوا، یہ وقتی اس کی ٹریٹمنٹ تھی۔ کچھ ٹائم بعد یہ بیماری پھر کسی اور طریقے سے آپ کے پرندے میں دوبارہ رونما ہوگی، کیونکہ اس بیماری کا اندرونی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، یہ بیرونی اس کا علاج ہوا ہے، بیرونی ٹریٹمنٹ ہوا ہے۔ وقتی طور پہ اس کا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس نے دانہ پانی لینا شروع کر دیا ہے۔
دوستوں اس بیماری کی مختلف علامات ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ میں نے پیچھے ایک پٹھی کا اس کی ٹانگوں کا ٹریٹمنٹ کیا تھا، خشک اور خراب نلیوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا، گریس لگا کے اس کی نلیوں کو صاف کیا تھا۔ 2 دن پہلے ایک مادی کا بھی، بڑی مادی کا، اس کی آنکھوں میں جاگ وغیرہ باندھ رہی تھی تو اس کی جاگ کا بھی میں نے ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ یہ ساری زہر باد کی اقسام ہیں، یہ علامات ہیں ساری زہر باد کی۔ زہر باد مختلف اقسام کی ہے، نلیوں کا خراب ہو جانا، خشک ہو جانا، اس کے بعد نلیوں پہ ریڈ کلر کے نشان باندھ جانا یا دانے وغیرہ نکل جانا پرندے کی باڈی پہ، کسی جگہ پہ، پلوں کے نیچے، نوک کے آس پاس، چہرے کے آس پاس، گردن کے آس پاس یا دم والی جگہ پہ، بیٹس والی جگہ کے آس پاس، ان دانوں میں سے پانی نکلنا، ریشہ بننا یا پھر اس طرح کا زخم نما یہ بن جانا، یہ ساری زہر باد کی اقسام ہے۔ اندرونی زہر باد، بیرونی زہر باد، جس پرندے کو اندرونی زہر باد ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پرندہ اتنی جلدی اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایک سائڈ پہ پروں میں نوک ڈال کے بیٹھ جاتا ہے اور دانہ پانی کم کر دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیسے ہوا کیا ہے، بخار بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں پتہ چلتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جاگ وغیرہ باندھ جانا، آنکھوں میں پانی وغیرہ باندھ جانا، یہ ساری زہر باد کی اقسام ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوستو زہر باد کا مکمل علاج اور اس کی مکمل تفصیل، جو بھی زہر باد جس وجہ سے بھی آتی ہے اور جو بھی اس کی علامات ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وقتی ٹانگوں کا علاج بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اس کی جو آنکھوں میں جاگ وغیرہ جو 2-4 دن مادی کا میں نے کیا تھا، جاگ وغیرہ، وہ ٹریٹمنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس کا صحیح جو علاج ہے، زہر باد آپ کے پرندوں میں آئی نہ، اگر آئے تو آپ نے اس کو کس طرح ٹریٹمنٹ کرنا ہے، یہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ زہر باد ہے کیا چیز۔ باقی پرندے کے منہ کے زہر باد کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کے منہ کی صفائی کر کے یہ ٹیوب لگانی ہے، اور آپ کا پرندہ 2-3-4 بار یہ ٹیوب لگائیں گے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی اگلی ویڈیو میں آپ کو ملتے ہیں، مکمل تفصیل میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو ہوں آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔